الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وراثت ہم صحیح تقسیم کیوں نہیں کرتے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا بہانے ہیں لوگوں کے، اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ زندگی میں وراثت کی طرح مال تقسیم کرنا، اپنی زندگی میں ہی کوئی مال تقسیم کرنا شروع کر دے اپنے بچوں میں، اور وہ وراثت کی طرح دے۔ دیکھیں، وراثت کی طرح مال تقسیم کرنا زندگی میں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ شاید کچھ رائے ملتی ہو اہل علم کی، علماء کی، لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے، نبی علیہ السلام کے حدیثوں سے یہی ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے برابر برابر کے لیے کہا ہے۔ اگر ہدیہ، ہبہ، گفٹ اگر آپ کوئی بچوں میں کرتا ہے، ایک ہوتا ہے نفقہ ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے ماں باپ بچوں میں خرچ کریں، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، جیسے کسی کی پڑھائی پہ خرچہ کر دیا، کوئی بیمار ہوا اس پہ خرچ کر دیا۔ باپ ہبہ نہیں کر رہا، ہدیہ نہیں کر رہا، گفٹ نہیں کر رہا، ویسے ضرورتوں کے حساب سے اس میں فرق ہو سکتا ہے، عدل ضروری نہیں ہے، انصاف سب میں اوپر نیچے مال ضرورتوں کے حساب سے ہو سکتا ہے، لیکن اس میں عدل انصاف ضروری ہے۔ جب آپ مال، پراپرٹی، جائیداد ہبہ کرتے ہیں بچوں میں، تو اس میں عدل کریں بچوں میں، یہ شرط ہے مال تقسیم کرنے کی، ورنہ نہ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کو اوپر نیچے دے کے چلے جائیں اور گناہ گار ہوں۔ اگر آپ ایسے کر کے چلے بھی جائیں لا علمی کی بنا پہ، کم اوپر نیچے زیادہ کسی کو فرق کر کے چلے جائیں، تو بچوں کو چاہیے مسئلے کو سدھاریں، اپنے باپ کی زندگی آخرت کو دیکھیں اور آپس میں صحیح تقسیم کریں۔ زندگی کا معاملہ ہے، ابھی باپ زندہ ہے تو برابر برابر کر لیں، اگر باپ فوت ہو چکا ہے تو وراثت کی طرح بھی تقسیم کر لیں، یا پھر برابر برابر کر لیں، دونوں صورتوں میں بہرحال عدل ہے۔ تو یہ معاملہ، اور اسی طرح بعض لوگ اندازے میں تقسیم کر دیتے ہیں، بڑے جو بھی فیصلہ کر دیں اندازے سے کر رہے ہوتے ہیں، فلاں یہ رکھ لے، فلاں بیٹا یہ رکھ لے، بیٹی یہ رکھ لے، فلاں محروم، کسی کو کم کسی کو زیادہ، جیسے کوئی بڑا آگے فیصلہ کر دے۔ تو یہ بڑوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شریعت کا معاملہ ہے، شریعت نے جیسے اسے رکھے ہیں۔ آپ کسی بڑے کو نہ لے کے، جب بھی وراثت کا مسئلہ بنے، کسی ماہر عالم دین کے پاس جائیں، اس سے یہ مسئلہ پوچھیں، ٹھیک ہے نا، وہ آ کے آپ کو یہ بتائے سارے معاملات، کس طرح آپ نے معاملہ تقسیم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے کوئی اپنا حصہ دار بن جائے اپنا، کہ میں نے یہ پہلے اپنے حصے لے کے کوئی بیٹھ جائے، میں نے یہ رکھنا ہے، میں نے وہ نہیں، سب سے پہلے وہ آئے گا آپ کے حصے برابر برابر، جیسے بھی کسی کا بنتا ہے وہ تقسیم کرے گا، پھر آپ اپنا حق جتا سکتے ہیں، مجھے یہ دے دیں، جب ویب ویلیو کے حساب سے حصے بن جائیں۔ تو یہ معاملے ہیں، آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ اندازے سے تقسیم نہیں کرنی، جیسے کسی کا جو بنتا ہے وہی ملے گا، جیسے بڑوں نے فیصلہ کر دیے بعض لوگ اس طرح بانٹ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اسی طرح بعض چیزوں کو آپ تقسیم کرتے ہیں، بعض کو غلطی نہیں ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ بڑی بڑی چیزیں تقسیم کر دیں، چھوٹی چھوٹی تقسیم ہی نہ کی۔ زمینوں میں بہنوں کو حصہ دے دیا، گھروں میں سے نہ دیا، پلاٹوں میں سے نہیں دیا، اور باپ کے کوئی گاڑی ہے، کوئی جانور ہیں، کوئی گڑی ہے، کوئی قیمتی موبائل ہے، کوئی قیمتی چیزیں ہیں باپ کی، اس میں سے نہیں دیا بیٹیوں کو، وہ بیٹوں نے رکھ لیا، یا بیٹیوں نے ماں کا زیور ایک نے رکھ لیا، باقی کچھ دیا ہی نہیں، میں نے خدمت کی ہے، اس سے خدمت سے تعلق نہیں ہوتا۔ جو بھی حصہ بنتا ہے سب میں بنے گا، جو بھی حصہ وراثت ہوتی ہے مرنے والے کی، چاہے تھوڑی ہے بہتی ہے، وراثت میں سب وارثوں کے حصے ہوں گے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کو محروم کر دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، ایسے نہیں ہوتا۔ ساری چیزوں کو آپ اکٹھا کریں، اس کی ایک ویلیو بنائیں، اس حساب سے سبھی وارثوں میں حصے تقسیم کیے جائیں گے۔ یا کوئی چیز لینا بھی چاہتا ہے اپنی کوئی ایک، تو اس کی ویلیو لگا لے، اتنا حصہ اس کا کم ہو جائے گا، یعنی کہ سب میں حصہ ہوتا ہے، کوئی اپنا حق نہیں جتا سکتا، سب کی پہلے ایک ویلیو بنائیں، اس حساب سے پھر انڈرسٹینڈنگ سے کے ساتھ آپس میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ تقسیم کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، برابر ویلیو سب کی سیم ہی ہوتی ہے، اس سے سیم ہی ہوتے ہیں۔ سیم سے مراد یہ ہے کہ سب میں حصہ ہوگا، باقی اوپر نیچے جو فرق رکھے ہیں شریعت نے، 1/6، 1/4، بیٹیوں کو آدھا، بیٹوں کی نسبت، وہ سارا وہی ہوگا، لیکن ہر چیز میں حصہ بنتا ہے، جس چیز کا بھی مرنے والا مالک ہے، چاہے عورت کا انتقال ہے، چاہے مرد کا انتقال ہے، وارث دونوں کے سیم ہی ہیں۔ جیسے مرد کا باپ کا انتقال ہو، بیٹوں کو ملتا ہے، ماں باپ کو ملتا ہے، عورت کا بھی اسی طرح مسئلہ ہے، ماں فوت ہوئی ہے، اس کی بیٹوں کو ملے گا، اس کے ماں باپ کو ملے گا، اگر بیٹے عورت کے نہیں ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، تو بہن بھائیوں کو جائے گا۔ جیسے مرد کا باپ کا ہوتا ہے، اولاد نہ ہو
مرد کا اولاد نہیں ہے تو اس کی بہن بھائیوں کو جائے گا، عورت کا بھی اسی طرح ہی مسئلہ ہے، اور اس کی اولاد نہیں ہے اس کی بہن بھائیوں کو جائے گا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، چاہے وراثت تھوڑی ہو بہت ہی ہو، سب میں تقسیم ہوگا۔